رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اخرجه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے ضعیف اور کمزور مومن کے بنسبت، ضعیف اور کمزور مومن کے بنسبت۔ اور ہر مومن میں بھلائی اور اچھائی ہے۔ جو چیز تیرے لیے نفع بخش ہے اس کی حرص اور لالچ کر، اور صرف مدد صرف اللہ سے طلب کر، یا اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر۔ عاجز اور درماندہ ہو کر کے، جس کو کہتے ہیں ہاتھ پاؤں گرا کر کے، یوزلیس ہو کر کے مت بیٹھ جاؤ، بلکہ اگر تجھے کوئی چیز حاصل ہو تو اس طرح مت کہہ کر اگر میں فلاں کام کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ نے جو تقدیر میں چاہا وہی ہوا، اس لیے کہ لو یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے، شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ حدیث میں اس کی وضاحت آپ نے دیکھ، معنی سے آپ کو تقریباً حدیث کی باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک مضبوط اور باہمت مومن بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن، طاقتور مومن مانے جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور، روحانی اعتبار سے بھی طاقتور، اور ذہنی اعتبار سے بھی طاقتور، اور مادی اعتبار سے بھی طاقتور، یعنی پیسہ، صحت، اسی طریقے سے عقل، سمجھ، بوجھ، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ قوت کے اندر مومن کو چاہیے کہ وہ طاقتور رہے۔ طاقتور کیسے رہے گا؟ اس کے لیے فٹ رہنے کے لیے جو کام اس کو کرنا چاہیے وہ کام کرے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے تاکہ موٹا نہ ہو، موٹا ہوگا تو فٹ نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے اس کے لیے جو کوشش اس کو کرنی ہے وہ کرے۔ پڑھا لکھا نہیں رہے گا تو بے وقوف رہے گا، نہیں کام کر سکتا ہے، تو پڑھے لکھے تاکہ اس کی ذہن کی نشو و نما ہو، دینی تعلیم حاصل کرے، شرعی تعلیم حاصل کرے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، لیکن دین کے مقابلے میں نہیں، دین بھی حاصل کرے اور ساتھ میں اگر دنیا بھی حاصل کرے تو فبیہا ونعمہ۔ اسی طریقے سے صحت بھی بہت اچھی ہے اور جو ہے تعلیم بھی ہے لیکن مال نہیں ہے، اس کو بھی کمانے کی کوشش کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھے بلکہ مال کمائے، بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، ہاں حلال راستے اختیار کرے، سود پہ کام نہ کرے، حرام مال کی تجارت نہ کرے، حلال ذرائع جو ہیں ان سے مال کمانے کی کوشش کرے، تو یہ قوت کے اندر ہے۔ کیوں؟ اگر طاقت ہے کسی کی مدد کرے گا، طاقت ہے تو اللہ کی عبادت صحیح سے کرے گا۔ موٹا ہو گیا، وزن زیادہ کر لیا، اب بس 40-50 سال کی عمر ہوئی اور جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا، اب رکوع اور سجدہ صحیح سے نہیں کر پا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے تو اٹھ نہیں پا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے تو اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہو ورزش کرے، صبح ورزش کرے یا جس وقت اس کو موقع ملے تھوڑا سا ایکسرسائز کرے، ورزش کرے، دوڑے، بھاگے،
جو چیزیں ہو سکتی ہیں یہ سب کرے. المومن القوی خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کیسی تعلیم مل رہی ہے حدیث کے اندر کہ طاقتور مومن ہر اعتبار سے، طاقت کی یہی سب چیزیں ہوتی ہیں نا، طاقت کی یہی سب. کہیں پیسے کی ضرورت پڑی تو آدمی دیکھتا ہے کہ پیسے کے اعتبار سے کون طاقتور ہے بھائی آپ لوگوں میں، آگے بڑھ کر کے خرچ کرنے والا. اور ظاہر ہے جو خرچہ کرے گا اور اس کے مقابلے میں جس کا پیسہ نہیں ہے وہ خرچہ نہیں کرے گا تو وہ مومن اس سے بہتر ہوگا نہیں ہوگا. جو اللہ کے راستے میں مال لٹا رہا ہے اور جو نہیں دے رہا ہے، دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ نہیں برابر ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے اس مومن سے جو کمزور ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے. لیکن ہر مومن میں خیر ہے. کیوں؟ اصل ایمان اس کے اندر موجود ہے اور ایمان خیر ہی تو ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹرا ہیں. ان چیزوں میں جتنا اچھے لیول پہ وہ آدمی جائے گا اس کے خیریت کے اندر اتنا اضافہ ہوتا رہے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ پتا چلا کہ کمزور مومن کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر مومن کمزور ہے تو اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اور رہی بات ایک چیز دیکھیے، ہم نے یہ کہا کہ غریب سے بہتر ہے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی آدمی اگر غریب ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس حدیث کو کہ غریب جو ہے نا مالداروں سے پہلے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو کیوں وہ اپنی غربت کی وجہ سے جائیں گے جی؟ ہاں، صرف غریب ہیں اس وجہ سے چلے جائیں گے جنت میں؟ اپنے غربت کا اعمال کی سبب وجہ سے کی وجہ سے. جی، ایمان کی وجہ سے جائیں گے، صرف غریب ہونا نہیں. اگر غریب ہونا فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربت سے پناہ کیوں مانگتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، یہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اعوذ بک من الکفر واعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں، فقر سے پناہ مانگتا ہوں. دونوں کو ملایا دیکھیے، کفر کو اور فقر کو ایک ساتھ ذکر کیا. دونوں میں کیا وجہ ہے، کیا مناسبت ہے دونوں میں ایک ساتھ ذکر کرنے کی؟ کفر، فقر جو ہے نا کبھی کبھی آدمی کو کفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. پیٹ کا جو معاملہ ہے نا جی، آپ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، جتنی برائیاں سوچ سکتے ہیں آپ سوچ لیجئے، اس کا کنیکشن کہیں نہ کہیں پیٹ سے ہوگا. دیکھ لیجئے آپ، سوچ کے دیکھیے، جتنی بھی برائیاں ہیں. کوئی کسی کا مرڈر کیوں کر رہا ہے؟ کوئی چوری کیوں کر رہا ہے؟ سود کیوں لے رہا ہے؟ ہاں، کوئی کسی کو جھوٹا کیوں معاملات جو الزام لگا کر کے اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال رہا ہے؟ جھوٹی گواہیاں کیوں دے رہا ہے؟ زمین کسی کا کیوں ہڑپ رہا ہے؟ کیوں؟ اسی لیے وہی معاملہ ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ اینالائسس جو ہے ابلیس نے کیا تھا. ابلیس نے کیا تھا. کب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، مٹی کا بنا کر کے جنت میں رکھ دیا. ابھی روح نہیں پڑی تھی، روح ابھی داخل نہیں کی گئی تھی، صحیح مسلم کی روایت. فرشتے دیکھتے رہتے تھے، ابلیس بھی دیکھتا تھا، روز جا کر کے چاروں طرف گھومتا تھا، دیکھتا تھا، کبھی سر چھوتا، کبھی بدن چھوتا، کبھی کچھ چھوتا. تو ایک روز اس نے پیٹ کے پاس بجایا، پیٹ کے پاس بجانا میرا ٹھوکا ایسے. تو ٹھوکنے سے جس طرح سے خالی ہنڈی، مطلب مٹی وغیرہ کی ہنڈی ہے، اس کو آپ ٹھوکے تو کس طرح آواز کرتا ہے، کہ ویسا آواز آیا. تو کہا کہ یہ جگہ اس کی خالی ہے، یہ جگہ اس کی خالی ہے. تب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا مخلوق بنانا چاہتا ہے جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھے گی. کیوں کنٹرول نہیں رکھے گی؟ کہا یہی خالی جگہ کی وجہ سے. اور آج آپ دیکھ لیجئے جتنی برائیاں دنیا کے اندر ہیں، کہیں نہ کہیں اس سے، اس کا یہ پیٹ سے کنیکشن جڑا ہوا ہے. اس کا، اس کی آگ بجھانے کے لیے، گھناؤنے سے گھناؤنا جرم کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے. سمجھ نا؟ اسی لیے تو
اگر آدمی قوی ہے اور طاقتور ہے اور اس اعتبار سے بھی ہے تو وہ بہتر ہے. لیکن بات یہ چل رہی تھی کہ اگر فقیر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقیر ہے تو اسی کے اعتبار سے وہ 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، تو امیر جو ہے وہ نہیں جائے گا. صرف فقر کی وجہ سے نہیں، اپنے عملوں کی وجہ سے، اپنے عملوں کی وجہ سے. ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ جنت کی بشارت نہیں دیتے. وہی تو مالدار صحابی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور فقر کو ایک ساتھ ملا کر کے پناہ مانگی. اسی لیے کہ آپ پیٹ کے معاملے میں پڑھ کر کے آدمی کفر کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور جانے سے باز نہیں آتا. آج دیکھیے جو لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی سب چیزیں تو ہیں کار فرما. بہرحال دونوں میں خیر ہے، چاہے کمزور ہو چاہے جو، اگر اصل ایمان موجود ہے اس کے اندر تو اس کے اندر خیر ہے. کوئی بھی مومن خیر اور بھلائی سے خالی نہیں ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ غریب کو احساس کمتری کا شکار، یا کمزور مومن کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور قوی اور طاقتور مومن کو عجب کے اندر، تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے اندر خیر ہے. قوی مومن کی فضیلت پتہ چلی اس حدیث میں. قوت سے مراد صرف جسمانی نہیں بلکہ ایمانی قوت، ارادہ، صبر، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. جسمانی طاقت میں استقامت، اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانا، ہاں، دین کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. روحانی اور جسمانی اور ذہنی قوت، مشکلات میں صبر کرنا، استقامت کرنا، یعنی اتنا وہ جسمانی طور پہ مضبوط ہے کہ بڑا سے بڑا معاملہ اگر پیش آ گیا تب بھی وہ متزلزل نہیں ہوا، قائم ہے دین کے اوپر. اور اسی طریقے سے علم بھی اس کا مضبوط ہونا چاہیے، تو وہ فائدہ پہنچاتا ہے لوگوں کو. فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے اس کی فضیلت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. نبی نے فرمایا وہ فی کل خیر، دونوں میں خیر ہے، کیونکہ اصل ایمان اس کے اندر موجود ہے، اگرچہ وہ مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد کہا احرص علی ما ینفعک، وہ کام کرو جو تم کو فائدہ پہنچے. بتائیے فیس بک دیکھ کر کے اور ریل دیکھ کر کے اور خبریں پڑھ کر کے یہاں وہاں کی، اور ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے، ہاں، کسی کے بارے میں غیبت کر کے، کسی کے بارے میں چغلی کر کے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے حاصل؟ احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں انسان کی زندگی میں اس کو فائدہ پہنچانے والی ہوں، کوشش کرے کہ وہ کام کرے، وہ کام کرنے کی کوشش کرے. اور اس کا الٹا معنی کیا ہوا؟ یعنی مفہوم مخالف، اس چیز سے بچو جو تمہیں فائدہ نہ پہنچائے. جو تمہیں فائدہ نہ پہنچائے اس سے کیا کرو؟ بچنے کی کوشش کرو. احرص علی ما ینفعک، جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کی حرص کرو، اس کی لالچ کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، جیسے بھی ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. بے مقصد چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو. ان کاموں کی طرف توجہ ہی نہ دو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، تم کو آخرت میں فائدہ نہ پہنچائے، تم کو دنیا میں فائدہ نہ پہنچائے. ان چیزوں کی طرف، ان کاموں کی طرف توجہ ہی مت دو. اور فائدہ پہنچانے والے کام کیا ہیں؟ اعمال صالحہ ہیں، علم حاصل کرنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو بہتر بنا سکے، اچھا کر سکے، اس کو انسان کو چاہیے کہ اپنائے اس کو. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز نہیں حاصل ہو سکتی جی. کامیابی صرف کوشش سے نہیں حاصل ہوتی، اللہ کی مدد اور اللہ کے اوپر توکل اختیار کرنا بہت ضروری ہے. بندے کو اپنے وسائل کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، وسائل کے اوپر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وسائل کے اوپر گھمنڈ کرنے والا آدمی ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے. لوگوں نے کہا تھا ہم ایک ایسی جہاز بنا رہے ہیں جس کو قدرت بھی نہیں ڈبا سکتی ہے، پہلے ہی سفر میں ڈوب کے 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو گئی. ہم ایسا کر رہے ہیں جو کوئی اس کو یہ نہیں کر سکتا، ایسا لوگ دعویٰ کرتے ہیں.
اور ایک چند سیکنڈوں کے اندر وہ چیز ملیا میٹ ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ وسائل کو یا کسی بھی سبب کو اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا یہ اللہ رب العالمین، تو اسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسباب اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ولا تعجز، سستی نہ کرو، ہمت نہ ہارو، ہے نا۔ یہ جملہ جو ہے نا انسان کو لگاتار محنت کرنے اور محنت کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی ہمت دیتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ کبھی بھی ناکامی آ جائے یا مشکل حالات آ جائے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ کوشش لگاتار کرتے رہنا چاہیے۔ لگاتار کوشش کرنے والوں کو منزل ملتی ہے۔ جب ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اللہ 17 راستے کھولتا ہے، کوئی بھی راستہ۔ لیکن کوئی آدمی بدگمان ہو کر کے بدزن ہو کر کے بیٹھ گیا تو وہ اب کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھوکر لگی ہے، ایک مرتبہ گرے ہیں، اٹھیں گے پھر چلیں گے، انشاءاللہ اپنی منزل تک جا کر کے پہنچیں گے۔ لیکن اسی وقت جا کر کے بیٹھ گئے، ہاتھ پیر دھر لیا، اب کوئی نہیں، اب نہیں ہو سکتا ہے ہم سے، ہم اب نہیں کر سکتے، یہ ایگزام ہم سے پاس ہم نہیں ہوگا، ہم اس کے لائق ہی نہیں ہیں، یہ میرے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ لوگ ایسے کہتے ہیں ہم اس کام کے لیے نہیں بنے تھے۔ ایسا تم کو کیسے پتا چل گیا کہ تم نہیں بنے تھے؟ کوشش تو کرو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاملے کو آسان کرے گا، اور اللہ سے مدد حاصل کرو، اور جو ہے عاجز مت بن جاؤ۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر تمہیں کوئی چیز حاصل ہو جائے، ہاں، کوئی چیز حاصل ہو جائے یعنی مصیبت، کوئی پریشانی تمہیں لاحق ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ تو اب دیکھیے، کوئی بچہ کسی کا فیل ہو گیا ایگزام میں، تو کیا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اگر تو پڑھتا تو اب تو پاس ہو جاتا؟ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، مستقبل کی پلاننگ کے لیے اور کسی چیز کی خبر دینے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کب نہیں کہہ سکتے ہیں؟ جب آدمی کی نیت ہو کہ وہ تقدیر پہ انکار کر رہا ہے، تب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اچھائی کی طرف رہنمائی کے لیے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے دکان لگائی اپنی، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے قرضہ دے دیا، لوگ آتے گئے، ہوٹل لگایا، ایک مثال دے رہا ہوں، لوگ آتے گئے کھاتے گئے، آتے گئے کھاتے گئے، اب ظاہر ہے اس کا جو اس نے جو کیپٹل لگایا تھا ختم ہو گیا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا ہوا بیٹھا ہوا۔ کہا اب گئے، اس کے بعد کیا ہوا جی، کیوں بھائی ایسا ایسا بات ہے، دیکھیے نا لوگوں نے قرضہ لے لیا، پیسہ نہیں دیا۔ کہا اگر اسی وقت تم نہ دیے ہوتے تو آج یہ مصیبت تم کو نہ دیکھنی پڑتی، اب آئندہ سے نہ دینا۔ اس کو مستقبل کا پلان بتانے کے لیے اب آئندہ سے صاف کہہ دو کہ ہمارے یہاں ادھار نہیں چلے گا، یہ بتانے کے لیے۔ بچہ فیل ہو گیا، کیا بیٹا ہم تم کو کہتے تھے پڑھو، اگر پڑھے ہوتے تو ابھی فیل نہیں نہ ہوتے۔ یہ تقدیر کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ سے سمجھے کہ یہ جو ابھی معاملہ تم کو خراب لگ رہا ہے فیل ہونے کا، جب ہم تم کو کہہ رہے تھے کہ پڑھو محنت کرو، اگر اس وقت کیے رہتے تو نہیں ہوتے، تو اب آئندہ پڑھو تاکہ پھر دوبارہ تم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ یہ کہا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرتے ہوئے کہے کہ اگر ہم ایسا کرتے تو یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، تو یہ کہنا ناجائز ہے، یہ کہنا ناجائز ہے۔ اس وقت جب آدمی کا تقدیر کا انکار کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو کہے قدر اللہ، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، تقدیر لکھ دی تھی، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی نہیں پلٹ سکتا۔ اس لیے کہ ایسے مقام پر لو کہنا یہ شیطان کے دروازے کو، عمل کے دروازے کو کھولتا ہے۔ اب شیطان جو ہے یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یہاں تک کہ اس کو کفر اور شرک کے راستے کے اوپر لگا دے گا۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ہاں، اس سے بہتر اپنانے کے لیے، جیسے ہم نے بتلایا، یا خبر دینے کے لیے۔ اب کسی کو سانپ کاٹا، ایک مثال دے رہا ہوں، لا قدر اللہ، اب اس کو گھر میں رکھ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اب اس کو کچھ ہو گیا، اب کہہ رہے کہ بھائی جب کاٹا تو فوراً ڈاکٹر کے پاس نہ لے جانا چاہیے؟ اگر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو وہ انجیکشن دیتا، اینٹی وینم دیتا، اس کو بچ جاتا وہ۔ آپ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، تو موت تو تھی اس کی، مر گیا وہ، لیکن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب آئندہ ہو ایسا، آپ لوگ ایسی مقام پہ دیہات گاؤں میں رہتے ہیں جہاں سانپ ہے، تو آئندہ کبھی کسی کو کاٹے کچھ کرے، فوراً اس کو ہاسپٹل لے کر کے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاؤ، یہ بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ
تقدیر کا، یہ تقدیر میں ایسا ہوگی، اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو، تقدیر انکار کے لیے نہیں. یہ دونوں میں فرق ہوگا جی، اس فرق کو سمجھیے گا. جی. چلیں اس کے بعد کی حدیث نکالیے.